کہ سب سے بڑی ضرورت ہمارے ملک کو اتحاد بین المسلمین کی ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح ہمیشہ رہا ہے اتحاد، اسی طرح اتحاد رہے۔ اتحاد قائم کرنا آسان ہے، لیکن اتحاد کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ عزاداری صرف اتحاد نہیں کرواتی، بلکہ تمام مسلمانوں کے اور تمام مشرب اور عقائد کے درمیان اتحاد کو مستحکم بناتی ہے۔ یہ موضوع جو ہم نے چنا، اس میں کہیں سے بھی کسی اسلامی فرقے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تمام عالم اسلام امام مہدی کو مانتا ہے، سب مانتے ہیں۔ آنے والی تقریروں میں ہم آپ کو اہل سنت والجماعت کے مورخین کی تمام کتابوں کے حوالے گنوائیں گے ہم کہ کس نے کیا کیا لکھا۔ وہ مورخین کے جو مولا علی کی بھی بات کرنے کو تیار نہیں، وہ بھی مجبور ہو گئے، جیسے ابن خلدون، اور اس نے بھی امام مہدی لکھی دی۔ مقدمہ ابن خلدون نے بھی انکار نہیں کیا ظہور مہدی سے۔ یہ مسلمانوں کی ایک مجبوری بن گئی کہ آپ کا ایک مستحکم عقیدہ ہر فرقے میں رائج ہے، تھوڑا سا بس فرق ہے، تھوڑا سا اختلاف ہے، اور وہ یہ کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ پیدا ہو چکے، عالم اسلام یہ کہتا ہے پیدا ہوں گے، بس یہ اتنا سا۔ لیکن جو جو صفات ہیں، نام ہے، صورت ہے، شکل ہے، اور ان کا کام اور ان کی حکومت، وہ سارا حال جو شیعوں نے لکھا وہی سنیوں نے لکھا، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ چاہے وہ بخاری ہو، مسلم ہو، ترمذی ہو، سیاستہ کی ساری کتابیں، احمد بن حنبل ہوں، ابو حنیفہ ہوں، امام شافعی ہوں، امام مالک ہوں، تمام ائمہ اہل سنت، سب بڑے بڑے مورخین امام مہدی کی تفصیل لکھتے ہیں۔ اس لیے اس میں کہیں سے بھی کوئی اختلاف نہیں ہے موضوع میں۔ یہ تو طے ہے، تمام عالم اسلام کے محدثین یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب سے یہ فرمایا، اے محمد، میں نہ بناتا زمین و آسمان، میں نہ پیدا کرتا یہ آسمان کا شامیانہ، میں نہ ٹانکتا اس میں ستاروں کی اور آفتاب و مہتاب کی قندیلیں، میں نہ اگاتا یہ چمن زار، نہ چلاتا میں اس میں باد صبا، نہ چٹکتے اس میں شگوفے، نہ بہتے یہ دریا، یہ ساری سجاوٹ نہ کرتا اگر تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا۔ اس حدیث قدسی پر کون سا مسلمان ہوگا جو انکار کرے کہ ہاں ایسا نہیں ہے؟ کائنات کی تخلیق اور کائنات کی سجاوٹ نبی آخر کے لیے ہوئی تھی، اور سارے پیغمبر نقیب تھے جو پکارنے آئے تھے، وہ آنے والا ہے، وہ آنے والا ہے، وہ آنے والا ہے، وہ آنے والا ہے، اور انتظار ہو رہا تھا، اور ایسے میں محمد آئے۔ کائنات کو سجایا گیا، ان کے لیے سجایا گیا تھا۔ اچھا، کوئی جلسہ کیجئے، آپ سڑک پہ شامیانہ لگا دیجئے کہ یہاں منسٹر صاحب آنے والے ہیں، یا کوئی وزیر آئے گا، افتتاح کرے گا، دل بھر کے محلے والوں نے سجاوٹ کی، ہمارے ہیں وزیر، ہمارے منسٹر صاحب ہیں، خوبصورت شامیانہ ہو، میلا کچیلا نہ ہو، چھنڈیاں لگائی جائیں، قمقمے لگائے جائیں، گملے رکھے جائیں، اچھے اچھے پودے ہوں، پیڑ ہوں، ایک تخت بچھایا جائے، اس پہ قالین، اس پہ کرسیاں رکھی جائیں، فرش بچھایا جائے، زمین پہ کرسیاں نہ رکھی جائیں، دل بھر کے سجاوٹ ہو،
منسٹر صاحب افتتاح کیا، بڑا مجمع ہوا، جلسہ ختم ہو گیا، منسٹر صاحب چلے گئے، لوگ بھی چلے گئے۔ اب راستہ رکا ہوا ہے ٹریفک کے لیے، شامیانے والا آیا، اپنا شامیانہ لپیٹ کے لے گیا، لائٹ والا آیا، اپنی ٹیوب لائٹس لے گیا، قالین والے آئے، اپنا قالین لے گئے، تخت والے آئے، اپنا فرنیچر لے گئے، کرسی والے کرسیاں لے گئے۔ کل تک جہاں بہار تھی وہ اجاڑ ہو گیا، تو ہم نے پوچھا یہ سب یہاں سے ہٹ کیوں گیا؟ آپ کو معلوم نہیں، وہ آنے والے تھے، ان کے لیے سب کچھ سجایا تھا، وہ چلے گئے، اب یہ سب اجاڑ ہو گیا۔ اگر یہ کائنات محمد کے لیے بنی تھی تو اللہ جب وہ چلا گیا تو اب کیوں سجا ہوا ہے؟ یہ شامیانہ کیوں لگا ہوا ہے؟ یہ اقوام عالم کے لیے لگا ہے۔ یہ کس کے لیے تم نے سجایا ہوا ہے؟ یہ چاند کو اس لیے روکا ہوا ہے کہ روس اور امریکہ کے راکٹ اس پہ جائیں، وہاں جا کے بمبارڈ کر دیں۔ یہ کاہے کے لیے تو نے سارے سمندر اور یہ فضائیں اور ہوائیں باقی رکھی ہیں؟ جن کے لیے بنایا تھا وہ تو جا چکے، یا تو پھر یہ مان لو کہ وہ مرے نہیں، موجود ہیں۔ وہ یہی ہیں جن کے لیے بنی ہے دنیا، کہیں وہ تو اپنی قبر میں آرام کر رہے ہیں۔ قبر تو ہم دیکھتے ہیں جا کے حج کرنے کے بعد مدینے جاتے ہیں، وہ تو جا چکے۔ تو پھر تو نے کہا کیوں تھا کہ ہم نے محمد کے لیے سجایا ہے؟ تو کہا اسی لیے اللہ نے آواز دی، وہ تو پہلا محمد تھا، اس طرح کہ ہم نے 12 محمد بنائے۔ ہمیں اس وقت تک اس دنیا کو سجائے رکھنا ہے جب تک کہ ایک ایک محمد نہ آ جائے۔ 11 آ چکے، 12واں آنے والا